لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر بدھ کے دن دولت اور غیب سے مدد حاصل کرنے کا خاص وظیفہ قرآن پاک کی یہ نورانی صورت پڑھ لو، آسمان سے رزق کی بارشوں کی غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل، آسمان سے رزق کی بارش ہوگی اور غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور دو نور کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ آل بقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کرے تو آپ کو طلب ضرور عطا کی جائے گی، جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم سورت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہے اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور حدیث جو بخاری کی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے یعنی ایک صحابی سے فرمایا میں تجھے قرآن پاک کی ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہے۔ اس سورہ کا نام شفا بھی ہے۔ رزق کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرے۔ ہم آج آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مالی طور پر بہت زیادہ تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، یا آپ نے کافی جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کو مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو آپ صرف 7 رات یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کو رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، آپ نے یہ عمل اسی ایک جگہ یعنی ایک کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی نہ ہو، صرف آپ اکیلے ہی ہو۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر 7 راتوں میں سے آپ کی کوئی رات مس ہو جائے تو آپ اس کو کسی اور بھی دن مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے اور 7 راتیں یعنی اگلے منگل تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا ٹائم رکھنا ہے کہ 7ویں دن آپ اس ٹائم ہی پر عمل کر سکے تو آپ نے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے جو بھی پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ یہ عمل رات کو کرے، کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دوسرے دن آپ نے پھر اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے 9 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور درمیان میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ چوتھے دن آپ نے 8 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی وہی نماز والا درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں 60 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں دن
آپ نے تعداد سورہ فاتحہ کی 10 تعداد کم کرنی ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے درود شریف بھی کم کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے دن 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے دن آپ نے 10 مرتبہ، تیسرے دن آپ نے 9 مرتبہ، چوتھے دن 8 مرتبہ، پانچویں دن 7 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور چھٹے دن آپ نے 6 مرتبہ، ساتویں دن آپ نے 5 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ 90 مرتبہ سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن 80 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ، پھر 60 مرتبہ، پھر آپ نے 50 مرتبہ، پھر 40 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے تعداد کم کرنا ہے، اور اگلے منگل تک آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی، رزق کی آسمان سے بارش ہوگی۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آزما لیں۔ شعبان کا ویسے بھی مہینہ چل رہا ہے، آگے رمضان ہے، اس میں ویسے بھی عبادتوں کا دگنا ثواب ملتا ہے۔ آزمائی شرط ہے، اور رہی بات اس کی اجازت کی، تو اس کی اجازت بھی عام ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے استخارہ کرنے یا کروانا چاہتے ہیں مقصد بھی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔